نماز پڑھتا رہا. آپ فرماتے ہیں نماز جب میں پڑھ چکا تھا تو پھر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں گیا. حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. فرمایا کیا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو تمام کام چھوڑ دو، حاضر ہو جاؤ. پتہ یہ چلتا ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا جیسے حضور نے بلایا اے ابو سعید تو نماز کو چھوڑ دینا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جانا تھا، حضور کی بات کو سنتا، حضور باتیں کرتے میں باتیں سنتا، حضور پوچھتے میں جواب دیتا. فرماتے ہیں اس کے بعد میں آ کر نماز پڑھتا، میری نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ وہیں سے نماز شروع ہو جاتی جہاں سے میں چھوڑ کر گیا تھا. پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی یہ شان ہے کہ جب حضور بلائیں بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کو اسی جگہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، قبلہ چھوڑ دے، قبلہ ترک ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، حضور سے باتیں کرے، حضور سے سنے. کیوں کہ جو کعبہ ہے نا اس کعبے کا بھی کعبہ حضور کی ذات ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ تڑپے، آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو تم دیکھ چکے ہو، آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی ذات کو اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا ہے جب حضور بلائیں سب کچھ چھوڑ دیں، حتیٰ کہ جو نماز ہے. ہم طواف کر رہے تھے جتنی مرتبہ بھی طواف کرتے ہوئے جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ رکن عمرے کا ہے طواف کا، تو اسی جگہ پر روک دیا جاتا ہے. پہلے فرض نماز ادا کی جاتی ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد پھر طواف شروع ہوتا ہے. صفا مروہ پر دوڑ رہے ہیں، ابھی 7 چکر مکمل نہیں ہوئے، 1 چکر ہو گیا ہے، 2 ہو گئے ہیں، 3 لگا لیے ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں ہیں یا صفا پر پہنچے ہوئے ہیں یا کہ مروہ پر پہنچے ہوئے ہیں.